کہ بعض اوقات خواتین بھی اپنے میل پارٹنر کا خیال نہیں رکھتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ ہمارے وہ کھلا کے انہوں ٹھاس کے جی سب سے پہلے عورتیں کچھ ایسی ہیں، آپ نے بات بہت اچھی چھیڑی کہ وہ کیا کوشش کرتی ہیں سب سے پہلے کھلا پلا کے نا پہلے توند نکال دو، جب میاں کی توند نکل جائے گی تو وہ خوبصورت لڑکی کے قابل تو رہے گا نہیں نا، اس کو وہ دیکھیں گے۔ اچھا اور تو اور ڈیمانڈ یہ بھی کرتی ہے کہ تم ٹنڈ رکھو گے، بال سر میں اچھے خاصے گھنے ہوتے ہیں تو بولتی ہیں نہیں ٹنڈ کراؤ تم، بس تم نے اگر دونوں کی بال بڑھا لیے تو تم نے لڑکے کو دیکھا، تم نے پسانی کو لڑکی، بالکل اس لڑکے کو بار بار تانے مارے، اس کی وجہ سے بہت زیادہ ریلیشن شپ خراب ہوتے ہیں کہ اچھا تم تو اس کو دیکھ رہے تھے، اچھا تمہارے ورک پلیس پہ تمہاری سیکریٹری ایسی ہے تو یعنی کہ تم اب زیادہ دیر دفتر میں ایسے رہتے ہو، جب یہ تانا زنی ہوتی ہے نا گھر، اس کی وجہ سے آپ کا گھر بہت ڈسٹرب ہوتا ہے، آپ کا ریلیشن شپ بہت ڈسٹرب ہوتا ہے، اور پھر جب آپ بچوں کے سامنے خاتون جو ہے وہ اپنے شوہر کو اس طرح کے تانے دے گی تو بچوں کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ اتنی زیادہ خراب ہوتی ہے کہ آپ ان کی گروتھ ویسے نہیں کر پاتے یا آپ ان کی گرومنگ ویسے نہیں کر پاتے، کل کو وہ بھی وہ سیکھیں گے، کیونکہ بچوں کی تربیت صرف اور صرف ہمارے عمل سے ہوتی ہے، جو ہم ایکٹ کریں ہمارا بچہ وہی سیکھے گا۔ اچھا ینگ جو لڑکیاں ہیں جو کالج اسکول میں پڑھتی ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں ان کو صرف یہ میسج دوں گی کہ اپنی دماغ اور آنکھوں کی کھڑکیاں کھول کے رکھیں، آپ کو نہیں پتا کہ کون آپ کو کہاں پہ ٹریپ کر رہا ہے، کسی کے ہاتھوں میں آپ نے ٹریپ نہیں ہونا، سوچ سمجھ کر ریلیشن شپس بنائیں، کیونکہ ساری زندگی رونے سے بہتر ہے کہ آپ 6 مہینے رو کے اپنے اس ریلیشن شپ کو ختم کر لیں۔ عفاف، شادی پسند سے کرنی چاہیے یا پسند کی شادی کرنی نہیں چاہیے؟ دیکھیں شادی بالکل پسند کی کرنی چاہیے، میں اس کے حق میں ہوں، ٹھیک ہے، لیکن مگر محبت تو ٹائم بھی مانگتی ہے نا، اگر پسند کی شادی ہے، محبت ہے، پسند کی شادی آبزرویشن والی پسند یا محبت؟ دیکھیں میرا پرسپیکٹیو محبت کی شادی اور پسند کی شادی میں فرق ہے، ٹھیک ہے، محبت سم تھنگ ایلس، وہ انر ہے، وہ کہیں سے کہیں اور طرح سے ہوئی ہے۔ اچھا پسند جو ہے اس میں ہم کچھ چوائسیز رکھتے ہیں، پسند کیا چوائس ہے نا، جیسے آپ نے رکھنا ہے کوئی کرائٹیریا رکھ لیا کہ میری پسند یہ ہے کہ میری بیوی پڑھی لکھی ہو، ٹھیک ہے، میری پسند یہ ہے کہ میری بیوی خوبصورت ہو، تو وہ آپ نے پسند کر لیا کہ مجھے یہ چاہیے۔ اب محبت تو کوئی اندر کی چیز ہے، وہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، اس میں پسند نہیں ہے، اس میں پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے پسند کرنا ہے تو پھر پسند اگر ارلی ایج ہے، آپ کی چھوٹی عمر ہے اور اس میں شادی ہے، کیونکہ ہم منع نہیں کر سکتے، ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ جیسے بچے بالغ ہوتے ہیں آپ اس کی شادی کر سکتے ہیں، لیکن چھوٹی عمر میں بچوں کو دوسروں کی اسسٹنس لینی چاہیے، اپنے پیرنٹس پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے۔ مگر ہم بالغ بھی تو نہیں کرتے، ہمارے معاشرے میں 35 سال کا بھی ابھی بچہ ہی ہوتا ہے۔ ہاں وہ ہماری تربیت کے مسائل ہیں، اپنی ہر بات امی سے ہماری تربیت کے مسائل ہیں، وہ ہم بچوں کو گائیڈ نہیں کرتے ہیں۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جو 20 سے 25 کی ایج ہے آپ کی، یا ٹین ایج سے آپ لے لیجیے 25، اس میں آپ کا فوکس جو ہے وہ اسٹڈیز ہونا چاہیے، یعنی آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جتنی مرضی چیزیں آ رہی ہیں لیکن آپ نے اپنا گول اور فوکس چینج نہیں کرنا، جس پہ آپ کے ماں باپ نے پورے پیسے لگائے ہوئے ہیں۔ لڑکوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ یہ مجھے آپ کو، میں لڑکوں کے میسج کی بات کر رہی ہوں، ینگ جنریشن میں لڑکوں کو میسج، ینگ میں دیکھیں لڑکوں کو یہ فوکس کرنا چاہیے کہ جیسے وہ 18 سال سے 24-25 سال ہے، اس میں وہ جو مرضی طوفان آندھی محبت کے جتنے مرضی شعلے آتے ہیں، آپ نے اپنی ڈائریکشن اپنی جو ہے نا وہ اپنی پڑھائی رکھنی ہے۔ جیسے ہی آپ پھر 22-24 سال سے لے کے 27 سال تک ہے، اس میں آپ کی فوکس یا ڈائریکشن آپ کا کریئر ہونا چاہیے، آپ کا جاب ہونی چاہیے۔ اگر آپ یہ دونوں سٹیجز سکسیسفلی کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو جو تھرڈ سٹیج آنے والی ہے وہ آپ کے لیے بہت پرسکون ہے، یعنی اس میں آپ بہترین چوائس کر کے اپنی شادی کی طرف جا سکتے ہیں اور اس میں اپنا فوکس ریلیشن شپ پہ رکھیں، کیونکہ دیکھیں اس ریلیشن شپ پہ فوکس رکھنا بھی بڑا ضروری ہے۔ پھر آپ نے اپنی پچھلی چیزیں اکمپلش کی ہوں گی تو آپ آسانی سے اپنے ریلیشن شپ کو ٹائم دے سکیں گے، اس کی ضروریات پوری کر سکیں گے، اس کی خواہشیں پوری کر سکیں گے، اور پھر آنے والی اگلی لائف جو ہے نا بڑی پرسکون گزار سکیں گے۔ تھینک یو عرشا اور عفاف، آپ دونوں کی تشریف آوری کا، آپ کے ٹائم کا۔ آپ لوگوں سے مجھے امید ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جن کے دماغ میں محبت پھنسی ہوئی تھی، اس محبت کی کیا اسٹیج ہے، اس کا کیا رنگ ہے، اس کا کیا پہلو ہے، اس کی کیا کرائٹیریا ہے، وہ سب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، تو اور نہیں آیا ہوگا تو پھر باقی آپ لوگ اپنی زندگی کے ایکسپیرینس سے سمجھ جائیں گے۔ وہ لڈو ہے جس نے کھایا وہ بھی پچھتایا، جس نے نہ کھایا وہ بھی پچھتایا۔ سو ٹیک کیئر، میری طرف سے خدا حافظ، سی یو اگین۔